بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ السلام علیکم ناظرین۔ جہیز سے انکار، خوشحال زندگی سے اقرار۔ آج کے نوجوانوں کے لیے نہ صرف پاکستان کے برصغیر کے پوری ایشیا میں یہ ایک اہم مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب شادی کرنی ہوتی ہے لڑکی اور لڑکے کے والدین نے، تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخصیت کی بجائے لڑکی کی بھی اور لڑکے کی شخصیت کی بجائے وہ حیثیت دیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہیں حیثیت تھوڑا سا پتہ لگ جائے، پھر وہ جہیز اور پراپرٹی کے ڈیمانڈز کرتے ہیں۔ ہم نے سنا تھا کہ رشتے انمول ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ رشتے انمول ہوتے ہیں تو انہیں پھر پیسوں سے کیوں تولا جاتا ہے؟ میرا یہ سوال پاکستان کے اور برصغیر کے تمام پیرنٹس سے ہے کہ اگر رشتے انمول آپ لوگ کہتے ہوتے ہیں تو آپ انہیں سودے بازی اور پیسوں سے کیوں تولتے ہیں؟ آپ اپنے بیٹوں کا، آپ اپنی بیٹیوں کا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جہیز کے نام پر، آپ جائیدادوں کے نام پر، آپ گھر اور گاڑی کے نام پر اپنے آپ کو اور اپنی آخرت کو آپ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ تو سودے بازی کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی۔ کیا یہ جو ضروریات ہیں، یہ جہیز ہے، یہ جائیدادیں ہیں، کوئی ایسا انسان دکھا دیں کہ یہ خوشی اور خوشحالی کی ضامن ہے؟ یہ دولت اور یہ چیزیں ہوتی ہیں دنیاوی صرف ضروریات کی حد تک، اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ ان کو سینے سے لگا کے ان کو محبت کرنا، ان کو زندگی کا مقصد بنانا، یہ زندگی کے لیے ہے، نہ کہ زندگی ان کے لیے ہے۔ تو ان کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ مٹیریلسٹک سوچ، اپروچ بن جاتی ہے، اسلام سے دوری بن جاتی ہے، روحانیت سے دور ہو جاتے ہیں ہم۔ ہمارے آج کل 99% جو مسائل ہیں یہ ہماری مٹیریلسٹک جو ہے اپروچ ہے، مادہ پرستی کی طرف راغب ہے اور روحانیت سے ہم دور بھاگے ہوئے ہیں۔ تو کبھی بھی آپ پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں، اینٹی ڈوری جو لا ہے، لیجسلیشن، وہ گورنمنٹ میں اکتوبر 2020 میں ہوئی تھی، وہ قانون بھی بن چکا ہے، لیکن اس قانون کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہی نہیں ہے۔ حکومت کی رٹ اور پہلے ہی بہت کمزور ہے، یہ مخلوط حکومت ہے اور یہ بیساکھیوں کی حکومت ہے۔ ان کو اپنے سروائیو نہیں کرنا آ رہا تو وہ اپنے جو قانون ہے، جو ریاست کی جو لا ہے، ان کو نافذ کیسے کروائے گی؟ تو ہم یہ گورنمنٹ کے ایکٹ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ ایک کھوکھلا قانون ہے جس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں کی، اس کے لیے کوئی باقاعدہ محکمہ نہیں بنایا۔ ہم گورنمنٹ سے، پاکستان انقلابی پارٹی اور پاکستان کے تمام عوام کی طرف سے مطالبہ گورنمنٹ سے کرتے ہیں، عمران خان سے کرتے ہیں کہ آپ ایک محکمہ اور اتھارٹی اسٹیبلش کرو اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اور اس میں ایک انٹیلیجنس بیورو کا ایک ونگ بناؤ، جو ایک تمام پاکستان کے جو گھروں میں اور جو میرج بیورو ہیں ان میں کوئی بھی ڈیل ہو رہی ہو جہیز کی، جائیدادوں کی، پراپرٹیز کی، گھر کی، گاڑی کی، رجسٹری وغیرہ کی، انتقال کی، وہ فوراً اطلاع کرے اپنے محکمے کے ڈی جی کو اور وہ فوراً ایکشن لے، قانون حرکت میں آئے۔ تو جب تک آپ اینٹی ڈوری ڈپارٹمنٹ ایک نیشنل لیول پہ قائم نہیں کریں گے اور اپنی انٹیلیجنس اور انفارمیشن سروسز کو اسٹرانگ نہیں کریں گے، تب تک یہ قانون کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آج کل کے بیٹے اور بیٹیوں، لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں بھی لیٹ اسی وجہ سے ہو رہی ہے، اور شادیاں لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ سوشلی کلین نہیں رہ پاتے، اور وہ سوشلی جو برائیوں میں ان میں مجبوراً ان کو اس میں کودنا پڑتا ہے۔ تو جب تک چیزیں نوجوان لڑکی اور لڑکیاں شادی نہ ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر گاہے بگاہے بھٹکیں گے تو وہ اپنے کام پر کیسے فوکس کریں گے؟ یہ ایک دنیاوی وجہ یہ ہے، وہ اپنا فیوچر سیکیور نہیں کر پائیں گے، وہ اپنی کوئی افیکٹو منصوبہ بندی کر کے کریئر کی وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن اگر ہم یہ چیزیں آسان کر دیں، صرف حکومت نہیں اکیلی کر سکتی، یہ ہمیں ایک پراپر اویئرنیس کمپین چلانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی پارٹی سے پورا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اویئرنیس ہم عوام کو دیں، پیرنٹس کو دیں، لڑکے اور لڑکیوں کو دیں
کہ آپ خود اندر سے جو ہے نا پہلے اپنی اندر سے سوچ تبدیل کریں. اور یہ ہم نے ٹرینڈ بنا چکا ہوا ہے کہ یہ عزت کا مسئلہ ہوتا ہے, یہ ہمارا ایک پروٹوکول بن چکا ہے, یہ چیزوں کو کمپٹیشن میں لے آئے ہیں اور کمپٹیشن بن چکا ہے. تو جب آپ بارش کا پہلا قطرہ نوجوان لڑکا اور لڑکی نہیں بنے گا تو تب تک یہ کسٹم اور رواج, یہ روایت جو لعنت ہے جہیز کی, یہ ختم نہیں ہوگی. تو میں والدین سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی دولت سے یا جہیز سے کچھ نہیں رہتے, آپ ان کی شخصیت کو پرکھا کریں. تو بہرحال ٹاپک سے باہر نہیں ہم جانا چاہتے اور زیادہ بات لمبی ہو جائے گی. آپ جو ہے ہمارے فیس بک جو ہمارے پیج ہیں ادھر ہم ایک یہ اول بنا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ اسٹیبلش کرنا چاہیے اینٹی ڈوری ڈپارٹمنٹ, تاکہ یہ قانون پر 100% عمل درآمد کرایا جا سکے. اگر آپ اس کے حق میں ہیں تو ہمارے اس فیس بک پیج پر اور یوٹیوب چینل پر بھی آپ ہاں یا نہ میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیں, اللہ نگہبان.